حج ہو گیا، قربانی بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ فلا یقربن مصلانا، وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں۔ قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگو تم جو قربانی کرتے ہو، قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو، قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو، کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو۔ اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ کہیں 50,000 کا بکرا لائے ہو، 40,000 کا بکرا لائے ہو، اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ میرے بھائیو، قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، عبادت کی روح تقوی ہے۔ اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے، اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار۔ روح ہے تقوی۔ اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے، تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے، تقوی کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے۔ تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے، ایک ایک مثال دے رہا ہوں۔ تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے، یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی، لونڈی مطلب خادمہ، عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے، تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں، لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو، تو وہ لونڈی کہلاتی ہے۔ تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی، تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے، اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھیں یا ام سلمہ، جہاں تک میرا غالب گمان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھیں۔ تو ام سلمہ کی، اور میں نے غالباً کہہ دیا، عائشہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں۔ ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو، اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں۔ آپ نے دوبارہ آواز دی، اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں۔ تیسری بار آواز دی، سن لیا لیکن نہیں آئی۔ آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی۔ ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، بہت سے لوگ بکری کے بچے کو گود میں لیتے ہیں، کھیلتے ہیں، وہ کھیل رہی تھی۔ تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی، کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا۔ کہا تینوں آوازیں سن لیں؟ کہا جی۔ پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا۔ سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں؟ تو سر نیچے کر لیا، کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی۔ اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔
اس زمانے کی لونڈیاں بھی، کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی. کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا، کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا. جان بوجھ کے نہیں آئی. کہا ٹھیک ہے چلو بلا لیا. چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ. اے لونڈی کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی. دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی. تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی. دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں، نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی، بلکہ تحقیق کر رہے ہیں. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے، اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے، بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو، لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہتے ہیں کہ تم صحیح بول رہے ہو یا وہ صحیح بول رہا ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی، جو دونوں طرف سے بات سننی جانی. اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں. دوسری بھی سنی؟ ہاں. تیسری بار بھی سنا؟ ہاں. پھر کیوں نہیں آئی؟ کہا بس ویسے ہی نہیں آئی. آپ نے مسواک نکالی. مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے. اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا مسواک کیا، مسواک کان میں لگ لی، نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو، اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے، ایسے آواز سن کے بھی نہیں آئی تو ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا، اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے، کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے، مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی، کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، باندھ کے پیٹا جاتا ہے، مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ، مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک تو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی اور مارنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے، یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بہذا السواک.
اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے، تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے۔ یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے، یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد، اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے؟ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں؟ ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر۔ ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو، اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، ہر آدمی غور کرے، جرجیس بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، ذرا غور کرو۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے، عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تاریخ خطیب اٹھاؤ، صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی، سنیے ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں، اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں۔ میرے پیارے ساتھیو، عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ، وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں شام بھی ہے، ایران بھی ہے، بصرہ بھی ہے، کوفہ بھی ہے، یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے، اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے، امیر المومنین ہے، اتنا بڑا حاکم وقت۔ لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے، ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا، آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتہ چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا۔ پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، مرنے والے ہیں، انتقال ہونے والا ہے، اپنے سارے بچوں کو بلایا۔ جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے، صرف لڑکے ہی لڑکے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی، 14 بچے تھے، 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے۔ بالغ ہمارے ہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا، 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے، اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت، خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے۔ اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ یہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے۔ اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر، اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو۔
اور قرآن نے کہا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے، سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو. باپ کی تو ہے ہی، لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو. کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں، فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر. اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں، تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں، اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو، اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے، اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے. اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی. عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے، سب نابالغ. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں. اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں. بہت گرم ہے. تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے، آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو، اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں، جائیداد دے سکتا ہوں، ان کا مالک بنا سکتا ہوں، لیکن میں نے بیت المال سے، مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا. اس لیے میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں. میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا. میں تم سب کو اللہ کی سپرد کر رہا ہوں. 1-2 دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی. جانتے ہو 1-2 مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے 1-2 مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ، باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ تعجب کریں گے، ایک ایک بچے کی حصے میں صرف 18 درہم آئے. 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم. اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو، 4 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ، 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ، اور 2 درہم کا 50 پیسہ، یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ، تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ، یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک، میرے بھائی